سبت کے دن کی مبارک عبادت کا وقت ہو چکا ہے۔ آج آئیں ہم کچھ وقت خدا کے کلام کا مطالعہ واضح بعنوان آسمان کی قدر اور دنیا کی قدر سے کرنے میں گزارتے ہیں۔ آسمان کی قدر اور دنیا کی قدر، اس بات پر انحصار کرتے ہوئے کہ ہم کس کی زیادہ قدر کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کی آسمان کے لیے امید بہت بڑی ہوتی ہے، یا بعض خدا کی بادشاہی کا کام انجام دینے میں کاہل ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ دنیاوی خواہشات اور لالچ میں پڑ کر اپنے ایمان کی زندگی کا وقت ضائع کریں گے۔ تو پھر کون سی افضل ہے، دنیا کی قدر یا آسمان کی قدر؟ ہر کوئی کہتا ہے کہ اصولاً آسمان کی قدر افضل ہے، تاہم ہمارے ایمان کی ساری زندگی میں ہمارے ذہنوں میں شاید بعض اوقات اس زمین کے معمولات آسمان سے زیادہ بلند قدر رکھتے ہیں۔ اب بھی ایسے لوگ ہیں جو آسمان کے معمولات کو افضل قدر دیتے ہوئے مستعدی سے ایمان کی دوڑ رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے ایمان کی زندگیاں گزارتے ہوئے اس دنیا کی چیزوں کو زیادہ قدر دیتے ہیں اور آسمان کی قدر کے بارے میں صرف تب سوچتے ہیں جب ہم چرچ آتے ہیں؟ ہم سب مل کر اس موضوع کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ جب ہم اس دنیا کی اور آسمان کی چیزوں کے بارے میں سوچیں کہ کس کی قدر زیادہ ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے معمولات کو افضل قدر دینے والے لوگ اس دنیا کی چیزوں کے متعلق زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی یہ ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ آسمانی چیزوں کو افضل قدر دینے والے لوگ ہر روز خدا کا کلام پڑھتے ہیں اور دنیا کے سب لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے ذہنوں پر 98% کندہ ہوتا ہے۔ تب ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو آسمان سے تعلق رکھنے والے معمولات کی زیادہ باتیں کرتے ہیں؟ نجات پانے کے لیے مسیح آنسنگ ہونگ پر ایمان رکھیں، فسح منائیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ آسمانی ماں پر ایمان لائیں اور مل کر آسمان پر جائیں۔ ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت ایسی باتیں کہتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو ایسی باتیں شاذ و نادر ہی کہتے ہیں۔ تو پھر آپ کے خیال سے کن کے ذہنوں پر آسمان کی بے انتہا قدر کندہ ہوگی؟ کیا آپ نہیں سوچتے کہ محنت سے منادی کرنے والے، مستعدی سے خدا کے کلام کی گواہی دینے والے اور خدا کے کلام کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں پر خدا کے کلام کو کندہ کرتے ہیں؟ اس زمن میں خدا ہمیں کیا کرنے کو کہتے ہیں؟ وقت بے وقت کلام کی منادی کر۔ کتاب مقدس کی 66 کتابیں یہ تعلیم دیتی ہیں۔ ایسا کرنے والے لوگ ہمیشہ اپنے دلوں میں آسمان کی بے انتہا قدر رکھ سکتے ہیں۔ تاہم ان لوگوں کے بارے میں کیا جو ہمیشہ اس دنیا کے معمولات کے بارے میں باتیں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے اس کا 98% ہمارے دماغ کو پہنچتا ہے اور پھر اس پر کندہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے کیا آپ نہیں سوچتے کہ آسمان کی چیزوں سے کہیں زیادہ اس دنیا کے معمولات ان پر کندہ ہوں گے؟ کیا یہ قدرتی بات نہیں کہ زیادہ دنیاوی چیزیں ان پر کندہ ہوتی ہیں؟ اسی لیے ہم ایسی باتیں کہیں جو خدا نے ہمیں اکثر کہنے کے لیے سکھائی ہیں۔ شکریہ، میں آج بہت خوش ہوں۔ میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں کہ خدا نے ہمیں وعدہ دیا ہے کہ ایک جلالی مستقبل ہمارا انتظار کرتا ہے۔ ہم آسمانی زبان بولنے کی زیادہ کوشش کریں۔ کیا ہو اگر آپ کہیں میں پریشان ہوں، میں اکیلا ہوں، میں تھکا ماندہ ہوں، میں ہر اس بات سے جو آج ہوئی بیزار ہوں۔ یہ باتیں 98% تک ہمارے ذہنوں پر کندہ ہو جاتی ہیں اور یہ سب چیزیں آپ میں رہتی ہیں جبکہ آپ ان کے بارے میں بے خبر ہوں۔ وہ آپ کے کردار کا مستقبل تشکیل دیتی ہیں اور آپ اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ چند دن پہلے مجھے ایک ای میل حاصل ہوئی تھی۔ ای میل میں کہا گیا تھا کہ لاشعوری طور پر ہمارے ذہنوں پر کندہ ایک منفی بات سے چھٹکارا پانے کے لیے 1000 مثبت باتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا بھائیوں اور بہنوں، اس لمحے سے آئندہ کو مہربانی سے اس دنیا کی باتوں کا بہت زیادہ استعمال نہ کریں۔
اس کے برعکس جب بھی ہم دوسروں سے بات کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف آسمان سے تعلق رکھنے والی باتوں کا استعمال کریں۔ ایسا تب ممکن ہو سکتا ہے جب ہم مستعدی سے واعظ کی منادی کی مشق کریں اور لگاتار لوگوں کو بتائیں کہ باپ اور ماں پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی اور گناہوں کی معافی حاصل کر کے آسمان پر جا سکیں۔ کیا یہ ہماری روزمرہ زندگیوں کا حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے ہم اپنے ذہنوں پر ان باتوں کو کندہ کر سکتے ہیں اور ہم ہر روز آسمان کی بے انتہا قدر کو زیادہ سے زیادہ محسوس کر سکتے ہیں۔ آج ہم آسمان کی قدر کا مقابلہ اس دنیا کی قدر سے کر رہے ہیں، چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے ذہن سے ایک منفی بات کو مٹانے کے لیے 1000 مثبت باتیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو کیا اس سے ہماری باتوں میں احتیاط کرنے کی اہمیت نمایاں ہو کر سامنے نہیں آتی؟ جب مجھے وہ ای میل ملی تو میں نے اپنے بارے میں سوچا کہ میں جب بھی جو بولوں اس میں مجھے واقعی محتاط رہنا ہے۔ چونکہ خدا ہمارے ساتھ ہیں تو خوشخبری کے کام کو پورا کرنے میں میں کیوں کر خوف زدہ ہوں؟ مجھے زیادہ دلیر بننے اور بھرپور توانائی سے سیون میں خاندانی اراکین کے ساتھ آسمان کی جانب دوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے پچھلی رات میں نے زبانی دہرایا کہ میں واقعی خوش ہوں۔ شکر گزاری کے لیے میرے پاس بہت سی چیزیں ہیں۔ جب میں آسمان پر جاؤں گا تو خدا نے میرے لیے حتیٰ کہ شاہی کہانت کی نشست تیار کر رکھی ہے۔ خدا میرے جلد لوٹ آنے کے منتظر ہیں۔ لیکن کیا اس گناہگار کے لیے ایسا فضل حاصل کرنا واقعی ٹھیک ہے؟ میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو خوشی سے معمور ہو جاتا ہوں۔ میں نے بار بار اپنے آپ سے ان باتوں کو دہرایا کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ لاشعوری طور پر 98% ہمارے ذہنوں پر کندہ ہو جاتا ہے۔ جب میں نے یہ باتیں اونچی آواز میں دہرائیں تو میں نے فرق محسوس کیا جب میں ان باتوں کے بارے میں صرف سوچتا تھا۔ میں نے اس معاملے پر گہرائی سے سوچا۔ میں جلد آسمان پر جا رہا ہوں۔ میں ابدی آسمان کی بادشاہی میں آسمانی ماں، آسمانی باپ، اپنے تمام آسمانی خاندان اور ہزار فرشتوں کے ساتھ کائنات میں سفر کروں گا۔ اچانک یہ تمام خیالات میرے ذہن میں آئے۔ بے شک خدا کے باعث میں ہمیشہ سکون سے رہا ہوں، لیکن اس رات بستر پر جانے سے پہلے جب میں نے در حقیقت اپنے منہ سے یہ باتیں اونچی آواز میں کہیں تو کئی چیزیں جن کا مجھے پہلے کبھی خیال نہیں آیا تھا اور جن کے لیے مجھے شکر گزاری محسوس کرنی چاہیے میرے دل میں ابھر آئیں۔ سیون کے سب خاندانی اراکین، ہم ہرگز یہ نہ بھولیں کہ ہم خدا میں ہیں اور ہم ہمیشہ کہیں میں بہت خوش ہوں، میں نہایت شکر گزار ہوں، میں بہت شادمان ہوں۔ ہم جلد اس ابدی جہان میں داخل ہوں گے جو خدا ہمارے لیے کھولیں گے۔ اس زمین کی چیزیں عارضی ہیں مگر آسمانی چیزیں ابدی ہیں۔ ہم نے نہ کہ دوسروں نے خدا سے ابدی برکات اور اس کام کو کرنے کا موقع اور وعدہ حاصل کیا ہے، تو پھر ہم کیوں اس دنیا کے اعلیٰ رتبوں پر رشک کریں؟ اس زمین کا آسمان سے موازنہ کریں تو زمین ڈول میں پانی کی بوند کی مانند ہے، جبکہ آسمانی وطن میں تیار کردہ میراث وسیع اور ابدی ہے۔ اچانک سب کچھ جو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی کے دل میں آیا، وہ بہت جلد ہمیں بخشا جائے گا۔ آج تک جو کچھ ہوا، جب میں اس پر غور کروں کہ کیسے سیون میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ڈھونڈتے ہوئے ہماری کلیسیا بڑھی ہے، تو مجھے احساس ہوا کہ کتنا زیادہ ہمیں باپ اور ماں سے یہ کہتے ہوئے شکر کا اظہار کرنا چاہیے کہ باپ اور ماں، مجھے آپ سے محبت ہے۔ جب میں دنیا کے لوگوں کے طرز زندگی کا موازنہ ہمارے ساتھ کرتا ہوں تو مجھے ایک بار پھر احساس ہوا کہ ہم ایسی پرمسرت زندگیاں گزارتے ہیں جو موازنہ سے پرے ہیں۔ اس کی وجہ سے میں ایک بار پھر پختہ عزم کر پایا کہ میں آسمان میں داخل ہوں گا، چاہے کوئی بھی مصیبت میری راہ میں آ جائے۔ سیون کے تمام خاندانی اراکین اس لمحے سے آگے کو خود کو یاد دلاتے رہیں کہ میں واقعی شکر گزار ہوں، میں خوش ہوں، میں شادمان ہوں۔
باپ اور ماں، میرے لیے ایسا روشن مستقبل کھولنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ کی پیروی کروں گا اور چاہے جو بھی مصیبتیں آئیں، آپ کے ہر نقش قدم پر آخر تک اور جہاں کہیں آپ مجھے لے جائیں چلوں گا۔ وہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں میں پریشان ہوں، وہ پریشانی کا باعث بننے والے کاموں کو کرتے رہتے ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک منفی بات سے چھٹکارا پانے کے لیے 1000 مثبت باتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے منہ سے لاپرواہی سے باتیں نہیں کہنی چاہیے۔ آج ہم سبت کے دن کے وسیلے ہمیں برکات دینے کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کریں۔ 2000 سال پہلے آسمان پر جانے سے پہلے یسوع نے اپنے شاگردوں کو سکھایا کہ میں پہلے جاتا ہوں تاکہ تمہارے رہنے کے لیے جگہ تیار کروں۔ اس لیے جب ہم آسمان پر جائیں گے تو ہمارے رہنے کے لیے آسمانی باپ جگہ تیار کرتے ہوں گے۔ کیا اس دنیا کی قدر جو چند روزہ اور معمولی ہے کا موازنہ خدا کے فضل سے بھرپور جہان سے ہو سکتا ہے؟ اس دنیا کے نقطہ نظر سے اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ہماری زندگی کمتر ہے اور قدرے پیچھے ہے۔ تاہم قابل قدر چیزوں اور مقرر کردہ آسمانی معیاروں کے حساب سے ہمارے درجوں کا ان کے درجوں سے کوئی موازنہ نہیں ہے۔ ہم یہ بات سمجھ لیں۔ ہم ابتدائی کلیسیا کے ان مقدسین کے بارے میں سوچیں جنہوں نے غاروں، صحراؤں اور پہاڑوں میں بھاگ کر اپنے ایمان قائم رکھے اور آسمان کی قدر کا موازنہ دنیا کی قدر سے کیا۔ ہر روز اپنے منہ سے ہم با آواز بلند اپنے آپ سے کہیں کہ آسمان کی بادشاہی واقعی کتنی قابل قدر، جلالی اور اعلیٰ ہے۔ خوشخبری جس کی ہم منادی کرتے ہیں وہ خوشی کی خبر بھی کہلاتی ہے۔ کیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم جو پہنچا رہے ہیں وہ اتنا بابرکت ہے کہ خوشی کی خبر کہلانے لائق ہے؟ پس ہم مستعدی سے خوشی کی خبر یعنی خوشخبری کی منادی کریں۔ دوسرا کرنتھیوں کی کتاب باب 4 آیت 16 سے دیکھتے ہیں۔ باب 4 آیت 16، اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے۔ جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ ان دیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر ان دیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ ان دیکھی دنیا یہ آسمان ہے، صحیح؟ یہاں خدا کی ابدی دنیا کو ان دیکھی دنیا کہا گیا ہے۔ اس دنیا کی سب چیزیں دیکھی ہیں، یعنی وہ سب جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس 3 سمتی دنیا کی سب چیزیں چند روزہ ہیں۔ جوانی چند روزہ ہے اور جن چیزوں کے آپ مالک ہیں وہ بھی محض چند روزہ ہے۔ ہم صرف اس وقت ان کے مالک ہیں۔ جب ہم اس دنیا کو چھوڑیں گے تو ہمیں انہیں یہیں چھوڑنا ہے، اور پھر کیا اس کے بعد ہم ابدی جہان میں نہیں جا رہے ہیں؟ جو نظر آتا ہے وہ چند روزہ ہے، یہ واقعی عارضی ہے۔ ہر چیز دم بھر کی ہے اور بجلی کون کی مانند غائب ہو جاتی ہے۔ تاہم آسمان کی چیزوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آسمان کے لیے ہماری جد و جہد ہرگز غائب نہیں ہوتی۔ تمام کلام جس کی ہم منادی کرتے ہیں ہمارے ذہنوں پر کندہ ہے، اور اسی سے ہمارا روحانی کردار بنتا ہے جو کہ ہمارے ایمان کی بنیاد ٹھہرتا ہے۔ کیا ہمارے پاس ہر روز آسمان کی قدر محسوس کرنے کا موقع نہیں ہے؟ منادی کا وقت ہمارے ذہنوں پر آسمان کی قدر کو ہر طرح سے اور زیادہ کندہ کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے کتاب مقدس کہتی ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کی منادی وقت بے وقت کرنی چاہیے۔ کتاب مقدس میں کئی حصوں میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں کسی بھی وقت منادی کرنی چاہیے۔ خدا نے کہا کہ اس زمین کی چیزیں چند روزہ ہیں اور آسمان کی اندیکھی چیزیں ابدی ہیں، لہٰذا ہم ایک بار پھر اپنے دلوں پر ابدی آسمان کی بادشاہی کی قدر کو کندہ کریں۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب سے دیکھتے ہیں، باب 21 آیت 4۔
اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئیں، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ خدا کے فرزندوں کا خطاب بخشا جانا ایک شاندار برکت ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ ہمیں گود ہی لے لیں تو یہ ایک شاندار برکت ہوگی۔ تاہم باپ اور ماں نے ہم پر اپنے حقیقی فرزندوں کے طور پر مہر کی ہے اور ہمیں اپنے پاس بلایا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ خدا نے ہمیں جلالی جہان کو میراث میں دینے کا وعدہ کیا ہے، جہاں نہ موت، نہ آنسو، نہ رنج، نہ ماتم اور نہ ہی درد ہے۔ آپ سب اگر ہم اس زمین پر بے شمار چیزوں کے مالک ہوں تو کیا یہ خدا کی میراث کا 1,00,000واں حصہ بھی ہو سکتا ہے جو خدا ہمیں دیں گے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتی ہیں، وہ موازنے سے پرے ہیں۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ کائنات کے مقابلے میں خدا اس زمین کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اگر ہم اس زمین پر زیادہ چیزوں کے مالک ہیں اور زیادہ علم اور اختیار حاصل کر لیتے ہیں تو کیا ان کا مقابلہ ان چیزوں سے ہو سکتا ہے جو خدا ہمیں ابدی آسمان کی بادشاہی میں دیں گے؟ یہ کوئی طویل اوپرا ڈرامہ یا فلم نہیں ہے، یہ ہماری حقیقت ہے۔ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم خدا کے فرزند بن گئے ہیں، اور یہ کہ خدا ہمیں ایسا جہان بخشیں گے جہاں نہ موت ہوگی اور نہ درد ہوگا۔ کیا خدا نے ہمیں وقت سے پہلے وہ جہان نہیں دکھایا جہاں ہم مستقبل میں جا رہے ہیں؟ آسمان کی قدر کا موازنہ اس دنیا کی کسی چیز سے ہرگز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم یعقوب اور عیسو میں فرق پر غور کریں تو یعقوب پلہوٹے ہونے کے حق کی قدر جانتا تھا جبکہ عیسو نہیں جانتا تھا، حالانکہ وہ بھائی تھے۔ آسمان کی قدر پر بھی یہی صادق آتا ہے، اس کی قدر جاننے والے لوگ اس سے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، خواہ اس کے لیے انہیں سب کچھ چھوڑنا پڑے۔ تاہم جلالی آسمان کی بادشاہی کی قدر نہ جاننے والے لوگ اتنا وقت دنیاوی چیزوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ضائع کر دیتے ہیں۔ آج مجھے امید ہے کہ آپ آسمان کی قدر کے لیے بڑی داد حاصل کر سکتے ہیں تاکہ ابدی جہان کو گوا نہ دیں جسے خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ پہلا کرنتھیوں باب 2 آیت 8 دیکھتے ہیں، جسے اس جہاں کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے خدا بہت کچھ تیار کر رہے ہیں۔ وہ ایسے جہان کی چیزیں ہیں جو کسی کے دل میں نہیں آیا، نہ کانوں نے سنا نہ آنکھوں نے دیکھا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ خدا ہمارے لیے اس قسم کا جہان تیار کر رہے ہیں، ہم سب اس کے منتظر ہیں۔ تو پھر ان کا آخری نتیجہ کیا ہوگا؟ جن کی بنیاد اس دنیا کے حساب سے قابل قدر معیار کے مطابق ہوگی۔ ہم مکاشفہ کی کتاب باب 20 آیت 7 سے دیکھتے ہیں، باب 20 آیت 7، اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا،
ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ خدا ان لوگوں کو بے شمار تعلیمات دیتے ہیں کہ یہ ابدی جہان واقعی وجود رکھتا ہے۔ خدا انہیں کئی نبیوں اور خدا کے بہت سے فرزندوں کے وسیلے بتاتے رہتے ہیں کہ انہیں آسمان کی طرف آنا ہے، کیونکہ اگر وہ جہنم میں چلے گئے تو وہ عبدالآباد آگ کی بھٹی میں دکھ اٹھائیں گے۔ تاہم چاہے کتنی بار خدا انہیں یہ پیغام دیں، لوگ آسمان کی بیش قیمت قدر کے بارے میں نہیں سوچتے، اس کی بجائے صرف چیزوں کے لالچ کی آسودگی میں جنہیں وہ اس دنیا میں قابل قدر گردانتے ہیں، پلک جھپکتے ہی زندگی کے 20 سال اور بلکہ 30 سال تک ضائع کر لیتے ہیں۔ اس دنیا میں رہنے کے دوران خدا نے ہمیں وقت بخشا ہے کہ ہم اپنے لیے آسمان میں برکات جمع کر لیں، تاہم اس کی بجائے آسمانی برکات کو جمع کرنے کی بجائے انہیں گوا کر لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آخر میں وہ جلتی گندک کی آگ کی جھیل میں پھینکے جائیں گے، جہاں حیوان اور جھوٹے نبی پھینکے جائیں گے۔ 19ویں باب کی طرف جاتے ہیں، باب 19 آیت 19۔ پھر میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے دیکھا، اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا۔ وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے، اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے، اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے۔ ایک بار جب ابدیت کا وقت آتا ہے تو زمان و مکان کا نظریہ جو ہمیں قید کیے ہوئے ہے غائب ہو جائے گا۔ اس وقت صرف وہ جو ابدی ہے قائم رہے گا۔ جب ابدیت کی دنیا ہمارے سامنے ہوگی تو ہم دو میں سے ایک جگہ جائیں گے۔ ہم شاید اس جہان میں جائیں جہاں نہ موت، نہ درد، نہ ماتم ہو، یعنی وہ جگہ جسے خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہے، جسے نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم جلتی گندک کی جھیل میں سزا پائیں گے، جہاں لوگ زندہ پھینک دیے جائیں گے اور ان کے عذاب کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا۔ اب جب کہ ہم اس زمین پر ہیں، ہمیں انتخاب کرنا ہے۔ ہمیں ہرگز قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں بخشا گیا ہے۔ ہمیں اپنے لیے برکات جمع کرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ مستعدی سے خدا کی خوشخبری کی گواہی دینی چاہیے۔ مستعدی سے خوشخبری کی منادی کرنے کا ذہن رکھنا آسمان کی قدر کو اپنے ذہنوں پر کندہ کرنے کا عمل ہے۔ ہمیں کہنا چاہیے ہم سبت کا دن پاک مانیں اور ابدی آرام کی برکت حاصل کریں جو خدا نے ہمارے لیے تیار کی ہیں، فسح منائیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ آپ کیوں باپ آن سنگ ہونگ اور نئی یروشلم آسمانی ماں پر ایمان نہیں لاتے تاکہ آپ آسمان پر جا سکیں اور آسمانی باپ اور آسمانی ماں کی باہوں میں ہمیشہ کی زندگی اور برکات کا لطف اٹھا سکیں؟ آپ کیوں ایسے جہان میں رہنا نہیں چاہتے جہاں نہ موت نہ درد ہے اور جہاں خدا ہر روز نئی خوشی تخلیق کرتے ہیں؟ عارضی طور پر اس زمین پر اپنی زندگی کے دوران ہمارے پاس شاید زیادہ چیزیں نہ ہوں جو دیگر لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، تاہم اس کے بارے میں باپ نے ہمیں کیا سبق دیا تھا؟ دنیا کے لوگ مجھ پر رشک نہیں کرتے اور نہ میں ان پر رشک کرتا ہوں۔ دنیا کے لوگ باپ پر رشک نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے باپ کو نہیں پہچانا، کیونکہ انہوں نے احساس نہیں کیا کہ وہ کون ہے۔ اسی طرح باپ نے کہا وہ ان چیزوں پر رشک نہیں کرتے تھے جن پر دنیا کے لوگ کرتے تھے۔ آپ سب، اگرچہ آپ اس دنیا کی زیادہ چیزوں کے مالک ہیں، پر وہ چند روزہ ہیں۔ اگر کسی کا حکومت میں اعلیٰ رتبہ ہے تو یہ عارضی ہے، یہ سب گزر جاتے ہیں۔ کیا یہ سب جلدی گزر نہیں جاتے؟ اگر ہم آسمان کی قدر کا سوچیں تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میری آسمان کی راہ پر میرے گرد کہیں ٹھوکر کے پتھر ہیں، یا میں اس راہ پر چل رہا ہوں جسے خدا نے میرے لیے آسمان پر جانے کے لیے ہموار کیا ہے؟
ہم اس معاملے پر غور کریں اور ہمیں آسمان کی راہ دکھانے پر ہم باپ اور ماں کا شکر ادا کریں۔ ہمیں دیگر چیزوں کے لیے یہاں وہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم باپ اور ماں سے مل چکے ہیں اور آسمان کو راز سیکھتے رہے ہیں۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ اگر آپ دیگر جگہوں کو دیکھتے رہتے تو آپ آسمان کی راہ کو جان سکتے تھے؟ صرف روح اور دلہن اس راہ کو ہموار کر سکتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں جو پیاسا ہو وہ میرے پاس آئے، آؤ اور زندگی کا کلام پاؤ اور آسمان کی راہ سیکھو۔ چند روزہ زندگی کے لیے نہیں بلکہ ابدیت کے لیے زندگی گزارو۔ ہم اس وقت پر جب 2000 سال پہلے یسوع مصلوب ہوئے تھے مختصراً ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دو ڈاکو تھے، ایک دائنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ یسوع کی بائیں طرف والے ڈاکو نے اس زمین پر اپنی دم بھر کی زندگی کا سوچا اور یسوع کا ٹھٹھا کرنے اور ستانے والے لوگوں کا ساتھ دیا۔ اس نے ایسا یہ توقع کرتے ہوئے کیا کہ اپنے گناہ کی معافی پائے گا۔ اس نے صرف اس زمین کی چیزوں کا خیال کیا۔ تاہم دینی طرف والے ڈاکو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جانتا تھا کہ وہ اور دوسرا ڈاکو اپنے گناہوں کے سبب موت کے حقدار تھے، مگر یسوع نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور بنی نوع انسان کے گناہوں کی خلاصی کے لیے مصلوب ہوئے تھے۔ وہ دیکھ سکا کہ یسوع اس کی اور دوسرے ڈاکو کی طرح بدکار نہیں تھے۔ تب اسے کسی بات کا احساس ہوا۔ دائیں طرف والے ڈاکو نے اس چند روزہ جہان کی بجائے اپنی آنکھیں خدا کے ابدی جہان کے لیے کھولیں۔ یسوع جب آپ اپنی بادشاہی میں آئیں تو مجھے یاد رکھنا، میں آپ کی طرف ہوں گا۔ آپ کی بائیں طرف والے ڈاکو نے آپ کی بے عزتی کی اور تمام طرح کی بری باتیں آپ کے لیے کہیں، لیکن مجھے یقین ہے اور جانتا ہوں کہ آپ راست باز ہیں۔ براہ کرم جب آپ اپنی بادشاہی میں آئیں تو مجھے یاد رکھیں۔ تب یسوع نے اس سے ایک وعدہ کیا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کیا دنیا میں اس سے بڑی کوئی برکت ہو سکتی ہے؟ زندگی اور موت کے فیصلہ کن لمحے پر دائیں طرف والے ڈاکو کو معجزانہ طور پر بچایا گیا تھا۔ اس نے کس کے متعلق سوچا تھا؟ بائیں طرف والے ڈاکو اور اس دنیا کی چیزوں کی قدر کرنے والے یہودیوں کی طرح نہیں جنہوں نے یسوع کی تذلیل کی اور تمسخر اڑایا تھا، بلکہ دائیں طرف والے ڈاکو نے اس جہان کی زیادہ قدر کی جو آنے کو تھا۔ کسی ایسے شخص کی مانند بننے کی بجائے جس کے مشابہ اس دنیا کے لوگ ہونا چاہتے ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننا کتنی شاندار اور عظیم بات ہے۔ ہم ابدی آسمانی جہان کی طرف دیکھیں جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ باپ نے کہا، دنیا کے لوگ مجھ پر رشک نہیں کرتے اور نہ میں ان پر رشک کرتا ہوں۔ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنی امید اور برکات کو برقرار رکھتے ہوئے جو آسمان میں ہمیں باپ اور ماں کے ساتھ ملے گی، ہمیں ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ خوش رہیں۔ اور تمام حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں مسلسل آسمانی زبان بولنی ہے، میں واقعی شکر گزار ہوں، میں شادمان ہوں، میں بہت خوش ہوں کہ مجھے خدا میں قائم رکھا گیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ خدا نے مجھے سچائی کو قبول کرنا بخشا ہے اور مجھے سچائی میں خوشخبری کا کام کرنے کا موقع دیا ہے۔ ہمیں اس ایک حقیقت پر ہی نہایت خوش و شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو پیشتر ہی خدا کے وعدے سے مکمل ہو چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے سیون کے تمام عزیز خاندانی اراکین ہمیشہ سوچیں گے کہ ان چیزوں کی نسبت جنہیں اس دنیا میں قابل قدر گردانا جاتا ہے، آسمان کی قدر کتنی افضل ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ آج آسمان سے خدا جو زیادہ برکات نازل کریں گے وہ ہم حاصل کریں گے اور خدا کو جلال و شکر دیں گے اور خدا میں ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔